اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے ہوئے آپ اپنی بیویوں کے نام قرآن ڈالتے، جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ کے ساتھ چلی گئی کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی، اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضرت غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے، مدینہ کے قریب آ گئے، رات کو چلنے کی آواز لگائی۔ میں قضاء حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضاء حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر ٹولا تو نہ پایا، میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ ایسا کچھ کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پتہ نہ چلا۔ میں اس وقت اوائل عمر کی ہی تو تھی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہاٹن گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا، اور میں وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفون بن معطل جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے اجالے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا، غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی پہچان گئے، اور بآواز بلند ان کے زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل گئی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگوں پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ خدا کی قسم نہ وہ مجھ سے کچھ بولے، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، سوائے انا اللہ کے۔ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ غل غپاڑ لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت حضور کو میرے ساتھ ہوتی، اس بیماری میں وہ بات نہ تھی۔ مجھے اس بات کا رنج تو تھا، مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ پھر بس حضرت تشریف لاتے، سلام کرتے، دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہیں تھا۔ عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی۔ حسب عادت میں مستح جن بنت ابی رحم ابن عبد المطلب بن عبد مناف کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مستح ہی ہونا میرے والد ابو بکر کی بڑی نند کی خالہ تھی۔ ان کے والدہ سحر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام صدہ بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو مستح کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا، بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا،
مست غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مصطبی جان نے کہا، بولے بی بی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، ان کے سر ہو گئی، کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان بازوں لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے ہی تھی، اس خبر نے مجھے نڈھال کر دیا۔ جوں تو کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے مائکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر لوں کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہیں پھیلائی گئی ہیں اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کی اجازت دیں تو میں اپنے والد ابو بکر کے ہاں ہو آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا اماں جان لوگوں نے میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت ہی معمولی بات ہے، تم اتنا اپنا دل بھاری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کے سوکنے بھی ہو، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا لازمی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ کا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں۔ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا واللہ ایک دم بھر کے میرے آنسو نہیں بہتے، میں سر جھکائے روتی رہی۔ کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا، کہاں کی بات چیت، بس رنج و عالم اور روتا ہی اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ ٹوٹی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید بھی سینہ کو بلایا۔ وہی میں دیر ہوئی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں؟ حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہلیہ پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارا دل تو ان کی معصومیت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ بی چینی کو بلوایا اور ان سے فرمایا عائشہ نبی ہونے کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی کوئی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا کہ کبھی کبھی آٹا گوندا ہوا یوں ہی رکھا جاتا اور بیوی سو جاتی تو بکری آ کر کھا جاتی۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور نہیں دیکھا، جو کہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا۔ اس لیے اس دن رسول اللہ منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی۔ واللہ جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بھلائی کی کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں وہ میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی گزر نہ ہوگا۔ یہ سن کر سعد بن عباد بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ تو بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں قبیلے کی حمایت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے
حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کو قتل پر قادر۔ اگر وہ تیری قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جاتا، مگر کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حبیب کھڑے ہو گئے، یہ سعد بن معاذ ہی ان کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اے سعد ابن عباد، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرف داری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے اور قریب تھا کہ اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ نبی کریم بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرا۔ میرے سونے نے میرے والدین کی سیٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا کوئی کام بھی نہیں تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی، وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم خدا کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول میرے پاس کبھی نہ بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی فیصلہ ہو سکے۔ آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تہجد پڑھا، پھر امام بات پڑھ کر فرمایا، اے عائشہ، نہ ہونا تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اگر تو گناہ میں آلودہ ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے تو اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پائی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے آپ رسول اللہ کو جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا، واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں حضور کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں نہیں سمجھ سکتی میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود کو ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی، نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھے۔ میں نے کہا، آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا۔ اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ خدا تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تم تو ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف دین کا یہ قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو۔ تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیلی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ خدا مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوگی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بھی بہت کم تر جانتی تھی۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اکرم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور عالم پر وحی نازل ہونا شروع ہوگی۔ چہرے پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے۔ پیشانی مبارک سے پانی کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سردی میں بھی وحی نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تھی تو ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھا، فرمایا، البشرا، عائشہ بی بی خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اس وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بیٹی حضور کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا، واللہ نہ تو میں آپ مسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی، نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اس سے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی، اس لیے تو میں اس کی تعریف کروں گی اور اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اور اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں پر بہتان لگانے سے پرہیز کرنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔